اگر زندہ اپنے مرحوم یا مرحومہ کو کسی بھی نیک عمل کا ثواب پہنچائے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ روض الریاحین میں ہے، ایک عورت کی شادی ہوئی، اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچہ بھی چھوٹا تھا، ماں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی۔ یہ ماں سے متعلق ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہی روایت آپ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بچہ جوان ہوا، بڑا ہوا، ماں بیمار پڑ گئی، بیٹے نے علاج کروایا مگر ماں بچ نہ سکی، یہاں تک کہ ماں کو یقین ہو گیا کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا۔ بیماری کی حالت میں ماں کی زندگی کی آخری سانسیں ہیں اور ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب بلایا۔ بیٹے نے اپنی ماں کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور سر دبانے لگا، ماں کی خدمت کرنے لگا۔ ماں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنی زبان سے کچھ کہا مگر بیٹا سمجھ نہیں سکا کہ ماں نے کیا کہا، جاتے جاتے کچھ کہا اور ماں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں، یعنی بیٹے کی گود میں ہی ماں نے دم توڑ دیا۔ بیٹا ماں کا فرما بردار تھا، ظاہر بات ہے بچپن سے ماں نے اسے پالا، بچے کی وجہ سے ماں نے کوئی اور شادی نہیں کی، اپنی بیٹے کی پرورش کرتی رہی، اور اب ماں اپنے بیٹے کی گود میں دم توڑ رہی ہے۔ تو اب ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو صدمہ ہوا، رویا، رشتہ داروں کو بلایا، لوگ آئے، عورتوں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اسے اٹھا کر قبرستان لے گئے، دفن کر رہا ہے، واپس آئے، دعائیں وغیرہ ہوئی، لوگ چلے گئے۔ اب بیٹا ماں کے بعد بڑا پریشان تھا، جب کوئی اسے ملتا اور پوچھتے کہ تو کیوں پریشان ہے، وجہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، وہ نہیں بتاتا۔ اور اصل سوچ کیا تھی، وہ یہ سوچ رہا تھا، دو باتیں تھی اس کے ذہن میں۔ پہلی تو یہ کہ میری ماں نے مرنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر زبان سے کیا کہا، ایک یہ جملہ، اور دوسرا کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب میری ماں قبر میں ہے، اب قبر میں کس حال میں ہے۔ ہماری بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا مرحوم یا مرحومہ قبر میں کس حال میں ہے، کیا اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہے یا معاذ اللہ جہنم کا گڑھا ہے۔ بیٹی کا انتقال ہو جائے تو ماں کو پریشانی ہوگی کہ پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہوگا۔ اب یہی حال اس بیٹے کا بھی ہوا۔ 8 دن گزر گئے، اب بیٹا نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے، ذکر و درود بھی پڑھ رہا ہے، ہر نیک عمل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، ایک ہی دعا، اے اللہ مجھے دکھا میری ماں قبر میں کس حال میں ہے۔ روض الریاحین میں لکھا کہ جب 8واں دن آیا اور یہ بیٹا رات کو سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کی ماں ایک صاف ستھرے پاکیزہ باغ میں سیر کر رہی ہے، ٹہل رہی ہے۔ تو جب ماں کو دیکھا تو ماں کی طرف دوڑ پڑا اور ماں کے قریب گیا، ماں کو آواز دی، ماں نے اسے دیکھا، ایک دوڑا اور ماں نے آ کے اس کو سینے سے لگایا، چوما، پیار کیا۔ اب یہ خواب دیکھ رہا ہے تو ماں سے پوچھا خواب میں، ماں تم کیسی ہو؟ بہت کچھ سیکھنے کو ہے، توجہ کیجیے گا۔ ماں تم کیسی ہو؟ ماں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ ماں تمہارے انتقال کے بعد میں تو پریشان تھا کہ پتہ نہیں، دنیا میں تو ماں کا خیال میں کرتا تھا، قبر میں میری ماں کا خیال کس نے کیا؟ دنیا میں ہر مصیبت، پریشانی، تکلیف میں آگے تھا، مگر قبر میں اگر میری ماں کو مصیبت، پریشانی، تکلیف آئی ہوگی تو خیال کس نے کیا ہوگا؟ ماں نے کہا میرے لخت جگر تو پریشان نہیں، وہ دنیا ہے، یہ برزخ ہے، وہاں عمل اور ہے، یہاں اور ہے، اور تو دیکھ رہا ہے کہ میں اس باغ کی سیر کر رہی ہوں، میں یہاں پرسکون ہوں، چین سے ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ
ماں اچھا یہ بتا مرنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر تو نے زبان سے کیا کہا تھا؟ اب ماں کی حالت پتہ چل گئی، جو پہلی تشویش تھی کہ ماں پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، تو اب خواب میں دیکھا کہ ماں ایک جنت کے باغ کی سیر کر رہی ہے اور بڑے پرسکون زندگی گزار رہی ہے. تو اب بیٹا خوش ہو گیا، تسلی ہو گئی کہ ماں کو قبر میں عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ماں کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. اور وہ باغ یہ ہمارے دنیاوی باغ کی طرح نہیں، وہ جنت کا باغ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، وسوسہ نہیں آنا چاہیے. ہمارے سامنے قبر اگرچہ چھوٹی ہے، ہم مردے کی قد قامت کے حساب سے بناتے ہیں، مگر وہ اندر اس کے ساتھ اتنی ہو ایسا نہیں ہے. اگر وہ بندہ نیک ہو، اعمال اچھے ہوں، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس چھوٹی سی قبر کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جا رہی ہوتی ہے وہاں تک اللہ اس قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے. وہ وہاں مزے کر رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے سامنے وہ مٹی کا ڈھیلا ہے، چھوٹی سی قبر ہے، اور اندر ایسا نہیں، اندر وسیع ہوتی ہے، اندر جنت کا باغ بنی ہوتی ہے. وہ وہاں اتنے پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی ہے کہ اسے دنیا کی کوئی فکر غم ہوتا ہی نہیں ہے. تو بیٹے کو پہلی تشویش تھی کہ ماں کس حال میں ہے، تو بیٹے نے دیکھا ماں جنت کی سیر کر رہی ہے. تو اب ماں نے کہا میں بڑی پرسکون ہوں، میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا. تو بیٹے نے کہا ماں میری ایک اور تشویش ہے، یہ بتا کہ مرتے ہوئے تو نے آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہا تھا؟ اور یہی مرحومہ کا پیغام ہے آج کی محفل میں. تو ماں نے کہا کہ میں نے مرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ کر صرف یہ کہا کہ اے اللہ میرے پاس کوئی ایک نیکی نہیں جو آج تک میں نے تیری شان کے لائق کی ہو. اب میرا انتقال ہونے والا ہے، حالانکہ نیک خاتون تھی، پرہیزگار تھی، متقی تھی، مگر رب سے محبت، رب کی رحمت پر امید اور بھروسہ دے کے وہ کہنے لگی میں نے کہا اے اللہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری، اب میرا انتقال ہوگا، میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں گی قبر میں. میرے پاس کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ خیرات، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو میں نے تیری شان کے لائق کی ہو، یا جس نیکی پر مجھے بھروسہ ہو کہ اللہ مجھے اس نیک عمل کی وجہ سے بخشے گا. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آ رہی ہوں، مجھے صرف اگر امید ہے تو تیری رحمت پر امید ہے کہ تو مجھے اعمال کی پوچھ گچھ مت کرنا، بلکہ صرف اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے بخش دینا. ماں نے کہا مرتے ہوئے میں نے رب کی بارگاہ میں صرف یہ کہا کہ میرے پاس نیکی کا نقطہ بھی نہیں ہے، اگر میں تیرے پاس کچھ لے کر آ رہی ہوں تو وہ تیرے اے میرے رب تیری رحمت کی امید لے کے آ رہی ہوں. اللہ کو میرا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ کریم رب نے اسی رحمت کی سچی امید کی وجہ سے میری بخشش بھی فرمائی اور میری قبر کو جنت کا باغ بھی بنا دیا. اب بیٹا ماں سے رخصت ہونے لگا تو بیٹے نے کہا ماں اچھا ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں، اب اگر کوئی وصیت ہو، نصیحت ہو، کچھ کہنا ہو تو وہ بتائیے. اس میں ہمارے لیے بھی بہت درس ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار تو انتقال کر ہی گیا. ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا جو کہے کہ میرا کوئی بھی رشتہ دار نہیں مرا. ہر ایک گھر سے جنازے اٹھے ہوں گے. تو بیٹے نے خواب میں پوچھ رہا ہے ماں جب تو دنیا میں تھی میں تیرا بڑا خیال کرتا تھا، ہر دکھ درد مصیبت پریشانی تکلیف میں آگے آگے ہوتا، اب تیرا انتقال ہو گیا، دنیا میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ماں تو مجھے کہتی تھی، اگر تیرے مرنے کے بعد بھی اگر مجھے کوئی وصیت کرنی ہو، نصیحت کرنی ہو، کوئی بات اچھی لگتی ہو تو ماں مجھے بتا. تو ماں نے اسے خواب میں ایک بات کی نصیحت کی. اچھا اس بیٹے کا عمل کیا تھا؟ جب ماں کا انتقال ہوا نا تو وہ ہر جمعے اپنی ماں کی قبر پہ جا کر فاتحہ درود پڑھتا، فاتحہ پڑھتا، دعا کرتا، واپس آ جاتا. اب جب خواب میں بیٹے نے کہا ماں اگر کوئی نصیحت کرنی ہو تو بتائیے، ماں نے کہا ایک نصیحت کرنی ہے. بیٹے نے کہا ماں وہ کیا ہے؟ یہی نصیحت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. ماں نے کہا وہ نصیحت یہ کہ جس طرح تو ہر جمعہ میری قبر پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھتا ہے اس عمل کو جاری رکھنا، اسے ختم نہیں کرنا. ہم بھی جاتے ہیں کب؟ سال میں ایک دفعہ، وہ بھی عید کے موقع پر، یا جمعے جائیں گے کب تک؟ جب 40واں ہوگا پھر ختم.
پھر سارا سال ہم اپنے مرحومین کو بھول جاتے ہیں. اب یہ عمل کتنا چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے یہ. جمعہ کو اپنے والدین کی یا مرحومین کی قبر پہ جا کر فاتحہ دعا کرنا. میرے آقا علیہ السلام کی حدیثیں بھری پڑی ہیں اس سے فائدہ ان کو بھی ہوتا ہے اور جانے والوں کو بھی ہوتا ہے. جانے والوں کو بھی، جی ہاں، جانے والے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جو جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ انہیں تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، جانے والے کے اللہ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اسے نیک لوگوں میں شامل کر لیتا ہے. تو اب ماں نے کہا میرے لختے جگر تیری یہ جو عادت ہے کہ جمعہ میری قبر پہ آ کر فاتحہ درود پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کو جاری رکھنا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ماں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تو میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھ کے دعا کرتا ہے تو اللہ تیری دعا کی برکت سے میرے قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہوتے ہیں اللہ ان کی سب کی قبروں سے عذاب کو دور کر کے انہیں بھی جنت کا باغ بنا دیتا ہے. میری قبر تو ویسے ہی جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، مگر تیری فاتحہ دعا کرنے کی وجہ سے میرے اڑوس پڑوس میں جتنے مسلمان مدفن ہیں اللہ ان کی بھی بخشش کر کے ان کی قبر کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے. ماں نے کہا اس کو جاری رکھنا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تیری فاتحہ دعا کی وجہ سے ان کی قبریں تو جنت کا باغ بنتی ہیں اور وہ مردے بھی مجھے آ کر مبارک دیتے ہیں کہ تو کتنی عظیم ماں ہے جو اپنے پیچھے نیک بیٹا چھوڑ کر آئی. آج تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کرتا ہے اور اس دعا کا فائدہ اللہ تجھے بھی اور تیرے صدقے ہمیں بھی عطا فرما رہا ہے. تو ماں نے کہا اس کو جاری رکھنا تاکہ اس کا فائدہ خالی مجھے نہیں میرے اڑوس پڑوس کے تمام مسلمانوں کو بھی پہنچتا رہے. اس سے پتہ چلا کہ زندہ مسلمان اگر اپنے مرحوم یا مرحومہ کو اصالہ ثواب کرے، ان کے لیے فاتحہ کرے، ان کے لیے دعا کرے تو یہ ساری چیزیں اسے پہنچتی ہیں، اسے فائدہ بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے.